نعمت پر فقر کو ترجیح دینے سے تقوی کی منزل کی طرف بندہ جاتا ہے۔ نعمت پر فقر کو ترجیح دینے سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں نعمت مل کیوں نہیں رہی؟ بس یہ فقر میں رہو، اسی کو تقوی کی طرف راستہ کہتے ہیں۔ دوسری فرمایا کثیر روزی پر کفایت روزی کو ترجیح دینے سے بندہ تقوی کی طرف جاتا ہے۔ تیسرا فرمایا ذلت کو عزت پر ترجیح دینے سے بندہ تقوی کی طرف جاتا ہے۔ چوتھی فرمایا غم کو رنج کو راحت پر ترجیح دینے سے بندہ تقوی کی طرف جاتا ہے۔ اور فرمایا پانچویں موت کو زندگی پر ترجیح دینے سے بندہ تقوی کی طرف جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں موت نہیں آنی چاہیے، کثیر رزق ہونا چاہیے، غم نہیں آنا چاہیے۔ ہم یہ ہماری حالت ہے کہ نہیں؟ مگر ان سب چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا، پھر بندہ تقوی کی طرف جائے گا۔ سنو، فقیہ مدینہ نے عبداللہ بن زبیر کو خط لکھا کہ آپ فرمائیں تقوی کی علامتیں کیا ہیں؟ ہم کیسے پہچانیں کہ اس بندے کو اس پاس متقی ہے، یہ بندہ متقی ہے، یہ بندہ فلاں بندہ تقوی والا ہے؟ کس نے کہا؟ فقیہ مدینہ نے عمر بن عبداللہ بن زبیر کو لکھا کہ تقوی کی علامتیں بتا دیں۔ آپ نے فرمایا پھر سنو، جو مصیبت پر صبر کرے وہ متقی ہے، مصیبت پر صبر کرے وہ متقی ہے۔ فرمایا عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے سنو فقیہ مدینہ، دوسری حکم الہی کی پاسداری کرے، یعنی کہ رضا مندی سے اللہ کا حکم مان لے، وہ بندہ متقی ہے۔ تیسری فرمایا احکام الہی کی اطاعت کرنے والا، وہ بندہ متقی ہے۔ چوتھا فرمایا نعمت مل جانے پر شکر کرے، وہ بندہ متقی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ تو ہماری اپنی وجہ سے ہے۔ شاعر بولا آج کے گناہ گاروں، سیاہ کاروں، خطا کاروں، بد اعمالوں، نوجوانوں سنو، شاعر کہتا ہے خلی ذنوبا صغیرہا و کبیرہ ہوا التقا، چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ، گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دینا، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کس طرف؟ فرمایا میرے ہاں، اللہ فرماتا ہے میرے ہاں عزت اس کی ہے جو متقی ہے، عزت اس کی ہے جو پرہیزگار ہے، عزت اس کی ہے جو مجھ سے ڈرنے والا ہے۔ دل میں خوف خدا رکھ کر زبان پر ذکر خدا کرنے والے کو اللہ اس جہان کی خوشی بھی عطا فرماتا ہے، اگلے جہان کی خوشی بھی عطا فرماتا ہے۔ صوفیاء کے اقوال، صحابہ اکرام کی زندگی، ائمہ مجتہدین کی زندگی ہمارے سامنے ہے، شریعت کے قوانین ہمارے سامنے۔ ہمیں اس لیے بھیجا کہ تم بندگی کرو، میرے بندے بن جاؤ، کامل یقین والے بن جاؤ۔ نہ ہمارے اندر یقین ہے، نہ ہمارے اندر عبادت کا احساس ہے، نہ ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں۔ اگر ہم حقیقتاً اس کے بندے ہوں تو ہم بندگی کریں۔ فجر جاتی ہے تو ہمیں فکر نہیں ہے، اگر روزے جا رہے ہیں تو ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہمیں یہ ہے کہ آسانی ہے زندگی میں، کوئی آسانی نہیں، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ فرمایا متقی بندہ وہ ہے کہ اپنے کو حقیر سمجھے، دوسرے کو اعلیٰ سمجھے۔ اگر یہ کیفیت جس دن بھی تمہارے اندر آ گئی، میرے اندر یا آپ کے اندر، زید عمر بکر کوئی بھی ہو، جس بندے کے اندر یہ کیفیت آ گئی کہ اپنے کو حقیر سمجھے، دوسرے کو اعلیٰ سمجھے، وہ بندہ کون ہے؟ متقی ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ بولیے، وہ بندہ کون ہے؟ متقی ہے۔ تو جڑا کہے میں ہی سب کچھ ہاں، وہ شیطان ہوتا ہے، وہ پھر جنت سے بھی باہر آ جاتا ہے۔ ابھی ہم جنت میں بھی نہیں گئے، ہم نے دیکھی بھی نہیں، پھر ہم کس گھمنڈ میں ہیں؟ پھر ہم کس یقین پر ہیں کہ خدا مصطفیٰ کے صدقے بخش دے گا؟ آقا علیہ السلام کے صدقے کرم ہوگا، ضرور ہوگا، مگر کرم تب ہوگا جب کاسا ہمارا نیچے ہوگا۔ ہمارے پاس کاسا ہی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ ہی ایسے نہیں ہیں، کس زبان سے ہم ذکر خدا کریں، کس یقین کے ساتھ ہم بولیں؟ ہمارے اعمال ہی ایسے نہیں کہ قیامت کے روز بتاؤ کون اللہ کو حساب دے گا؟ یہاں پر مجھے امام جعفر صادق کا قول یاد آ گیا، فرماتے ہیں لوگوں یہ کہتے ہیں نا پل صراط پر 5 سوال ہوں گے، بتاؤ، آپ فرماتے ہیں بتاؤ کون ہے جو خدا کو حساب دے گا؟ کیا تمہارے اندر جھنجھوڑتے ہیں لوگوں کو؟ کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ خدا کو جواب دے سکو؟ جہاں نبی بھی نہ بولے وہاں پر بندے بولیں گے۔ ہم خدا کو جواب نہیں، بس اس کا فضل چاہیے، اس کا کرم چاہیے، اس کے کرم کی امید ہے، اس کے فضل کی امید ہے، وہ بخش دے گا تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم حساب نہیں دے سکتے، واللہ ہم حساب نہیں۔ امام جعفر صادق تو فرمایا ہم نہیں حساب دے سکتے، اگر حساب ہو گیا تو ہم پھنس جائیں گے۔ پروردگار ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔